معزز سامعین کو نور الہدا کا سلام۔ چلتے ہیں ناول کی قسط نمبر 4 کی طرف۔ بابا پھر بتانے لگے، تقریباً پونے گھنٹے سفر کے بعد ایک سکھ ہمیں ایک جیل میں لے گیا۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا کہ جیسے ہی پاکستان جانے والی گاڑی امرت نگر سے روانہ ہوگی، وہ خود ہمیں بحفاظت اس گاڑی میں سوار کرا دے گا۔ اس نے وہاں اپنی متحدوں کو بھی نصیحت کر دی تھی کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے اور ہمارا پورا خیال رکھا جائے۔ مگر سکھ صاحب کے وہاں سے جانے کے بعد اس کے متحد ہندوؤں کی مسلم دشمنی پھر سے غالب آ گئی اور انہوں نے گندم میں کانچ پیس کر ہمیں کھلانا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 ہفتے یہ سلسلہ جاری رہا۔ بہت سی خواتین و مرد کانچ کھانے سے مر گئے۔ تب وہ سکھ دوبارہ آئے تو سب نے ہندوؤں کے خلاف اس سے شکایت کی۔ نتیجاً اس نے اپنے متحد ہندو ملازمین کو ملازمت سے برخاست کرتے ہوئے ہمیں پاکستان جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔ وہ سفر موت کے سفر سے زیادہ اذیت ناک تھا بیٹی۔ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا، میرا گھر، میرا گاؤں، میری محبت، میرا بھائی، میرے دوست، عزیز رشتہ دار، سب کچھ۔ پھر ابھی ٹرین اگلے اسٹیشن پر رکی ہی تھی کہ ظالم ہندوؤں اور سکھوں کا ایک گروہ ہمارے ٹرین میں چڑھ آیا اور انہوں نے نہایت بے دردی کے ساتھ تھکے ماندے نڈھال مسلمانوں کو مولی گاجر کی مانند کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا بیٹی۔ میری ماں، بہنیں، چھوٹا بھائی سب موت کی بھیٹ چڑھ گئے تھے۔ پاکستان کی سرزمین دیکھنے کی خواہش مند کتنی ہی آنکھیں اس پاک دھرتی کو دیکھنے سے قبل ہی موت کی گہری نیند سو گئی۔ پتہ نہیں مجھے قدرت نے کیوں بچا لیا۔ کئی دن بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آیا تو اس پاک وطن کی گود میں تھا۔ جگہ جگہ کیمپ لگے تھے۔ لٹے پٹے بے حال مسلمان پاگلوں کی طرح اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جسموں کی مانند ہر دل پر درد کے زخم لگے تھے۔ ایسے حالات میں پیکرِ ہمت و شجاعت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود ایک کیمپ میں ایک علاقے میں جا کر مسلمانوں کی ہمت باندھا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں نے کیا کیا نہیں دیکھا بیٹے، کس قیامت کے نظارے نہیں کیے۔ بابا عبداللہ جیسے تھک کر خاموش ہو گئے تھے۔ تب سن بیٹھی نورالعین کی نگاہوں میں اپنی ماں کا مردہ وجود گھوم کر رہ گیا تھا۔ یہ وہی ٹکڑا ہے جو مریم نے آپ کی کلائی پر باندھا تھا۔ نم پلکیں اٹھا کر کپاتے لہجے میں اس نے بابا عبداللہ سے پوچھا تھا، جب انہوں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں بھی کہوں وہ اتنی صابر کیوں تھی؟ بڑے سے بڑے درد کو چپ چاپ کیوں ہی پی جاتی تھی؟ وہ اتنا صبر کیسے تھا ان کے اندر؟ اس بار وہ اپنے آنسوؤں پر باندھ نہیں بن سکی۔ تبھی بابا عبداللہ کی حیران نگاہوں کو خود پر مرکوز پا کر بلکتے ہوئے بولی، میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھیے بابا، میں ہی بد نصیب مریم کی بیٹی ہوں جو آپ سے بچھڑ کر کبھی سکون سے زندہ نہیں رہ سکی۔ زندگی بھر پھر جس نے کبھی خوشی کا منہ نہیں دیکھا۔ یہ ٹکڑا میں نے ان کی کلائی پر بھی دیکھا تھا بابا۔ زندگی کی آخری سانس تک وہ آپ کی محبت کے سحر میں گرفتار رہی تھی۔ اب کہ وہ زور زور سے رو رہی تھی، جبکہ بابا عبداللہ جیسے ساکت بیٹھے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے تھے۔ تم میری مریم کی بیٹی ہو؟ ہاں۔ سرخ ہوئی آنکھیں بے حساب آنسو لٹا رہی تھی۔ تبھی جیسے وہ تھک کر بکھر گیا، تو مجھ سے پہلے مر گئی۔ دیکھ لو بیٹی، سرحدوں کی یہ کہانی کتنے دل، کتنے عہد اجاڑ گئی، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ پہلے جو عتاب ہندوؤں اور انگریزوں کے ہاتھوں ہم پر ٹوٹ رہے تھے، آج اپنے اس آزاد وطن میں اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ہم پر ہو رہے ہیں۔ کوئی اس وطن کے لیے دی گئی قربانیوں کا سوچتا ہی نہیں۔ ہم سب اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ بابا عبداللہ کا لہجہ خاصا ٹوٹ رہا تھا۔ اگلے چند روز بہت خاموشی سے بسر ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی چپ ان کے ہونٹوں سے چپک کر رہ گئی تھی۔ زہیب بھی کئی روز سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا، مگر خود سے نورالعین کو مخاطب کر کے کچھ پوچھنا اسے اپنی توہین محسوس ہوتی تھی۔
سو وہ بھی خاموش رہا۔ بابا کو اب ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا، لہٰذا ان کا زیادہ وقت اب گھر پر ہی بسر ہوتا تھا۔ اس روز بھی موسم کے تیور کچھ خاص ٹھیک نہیں تھے، لہٰذا بابا کو کھانا کھلانے کے بعد دوا دے کر وہ صحن میں تار پر دھو کر پھیلائے کپڑے سمیٹنے کے لیے چلی آئی۔ شام کے دھند لگے اب رات میں ڈھل رہے تھے، مگر زہیب ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا تھا۔ نور العین کو اس کی فکر ہو رہی تھی، کسی بھی وقت وہ بارش ہو سکتی تھی۔ ابھی وہ انہی تفرقات میں گھری ہوئی تھی کہ وہ گھر لوٹ آیا۔ نور کپڑوں کو تہہ لگا رہی تھی، جب اچانک اس کی نگاہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے زہیب علی حسن سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر رومال لپیٹا ہوا تھا، مگر پھر بھی خون رک نہیں رہا تھا۔ نور کے ہاتھوں سے کپڑے چھوٹ کر چارپائی پر بکھر گئے تھے۔ قطعی بدحواسی کے عالم میں لپک کر وہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے کیا؟ اشد پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے رستے ہوئے زخموں کا جائزہ لیا تھا۔ بہت زیادہ خون بہہ رہا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئے آپ؟ صہیب نہایت حیرانگی سے اپنے زخمی ہاتھوں کو بھول کر اس کے لرزتے ہوئے سرد ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ آج سے پہلے بھلا کب کسی نے اس کی اتنی پرواہ کی تھی؟ چھوڑو مجھے، زیادہ گہرے زخم نہیں ہیں، ابھی خون رک جائے گا۔ اپنے ہاتھ فوراً اس کی کمزور گرفت سے چھڑا کر وہ ہینڈ پمپ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پلیز بتا دو، آخر ہوا کیا ہے؟ کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا گیا؟ وہ بھی مدہوش سی اس کے پیچھے ہی لپک گئی تھی۔ تبھی وہ قدرے تلخی سے بولا، اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا تم نے فرض کر لیا ہے، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا میرا۔ یوں ہی کام کے دوران ذرا سی بے احتیاطی سے زخم لگ گئے۔ ہاتھ اچھی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو کر وہ صحن پر پڑی چارپائی پر آ بیٹھا۔ کیا پکایا ہے آج؟ بہت بھوک لگی ہے، دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ قمیض کے پلو سے ہاتھ پوچھتے ہوئے اس نے ایک نظر نور العین کے پریشان چہرے پر ڈالی، پھر نیم دراز ہو کر لیٹ گیا۔ نور العین کھانا لانے کے لیے خاموشی سے کچن کی طرف گئی اور کچھ ہی لمحوں میں کھانے کی ٹرے کے ساتھ برنولا لے کر چپ چاپ اس کے قدموں میں نیچے زمین پر آ بیٹھی۔ پھر آہستگی سے اس کا دایاں ہاتھ تھام کر اس پر برنال لگانے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں زخموں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا، قطعی روڈ لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنا ہاتھ نور العین کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ زخموں سے لاپرواہی برتی تو یہ ناسور بن کر سارے بدن میں پھیل جایا کرتے ہیں۔ زیب، پرواہ نہیں۔ تمہیں پرواہ ہے کس کی؟ یہ جس طرح کی زندگی تم جی رہے ہو، میں اس طرح کی زندگی کو زندگی نہیں مانتی۔ آپ جناب کے تکلف کی دیوار بھی اس نے گرا دی تھی، مگر زہیب حسن نے اس بار اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تبھی وہ اس کے بائیں ہاتھ کو تھام کر برنالہ لگاتے ہوئے بولی، بہت دنوں سے میں آپ سے کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر پھر سوچا شاید آپ میری بات کو کوئی اہمیت نہ دیں۔ زہیب نے اب بھی اس سے کچھ نہیں کہا تھا، بس خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا تھا۔ زیب، محلے والوں کو روزمرہ استعمال کی گھریلو اشیاء خریدنے کے سلسلے میں بڑی دشواریوں کا سامنا ہے۔ میں سوچ رہی تھی آپ ان کی مشکلات حل کر دیں۔ نگاہیں اس کے زخمی ہاتھوں پر جمائی اس نے بالآخر وہ بات کہہ دی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے اسے بےقرار کر رہی تھی۔ تو کیا کروں میں؟ سب کے دروازے کھٹکھٹا کر ان سے تھیلے لوں اور روزانہ سب کو ضرورت کی اشیاء لا کر دے دیا کروں؟ صرف ایک لمحے کے لیے وہ پھر سے تلخ ہوا تھا، تبھی وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے بولی، یہ مطلب نہیں تھا، اصل میں سوچ رہی تھی اگر ہم یہاں چوک پر ایک چھوٹا سا یوٹیلٹی سٹور کھول لیں تو سارے محلے والوں کو سکون آ جائے گا، انہیں اتنی دور بازار جا کر ساری چیزیں لانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ محترمہ، یوٹیلٹی سٹور خالی خوابوں سے نہیں کھلتے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور اتنے پیسے فی الحال میرے پاس نہیں ہیں۔ وہ پھر سے تلخ ہونا نہیں چاہتا تھا، مگر ہو گیا تھا۔ تب نور العین اس کے غصے سے خائف نہیں ہوئی، وہ اب بھی اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے کپکپاتی نظریں جھکائے ہوئے کہہ رہی تھی، پیسوں کی فکر آپ نہ کریں، میرے پاس 2-3 ہزار روپے ہیں، پھر میری یہ سونے کی بالیاں ہیں نا، یہ کم سے کم 10-12 ہزار سے کم ہرگز نہیں ہوں گی، اتنے پیسوں سے آپ کا کام چل جائے گا زیب۔ بھاڑ میں گیا میرا کام، میں غیروں کے احسانوں پر نہیں جیتا، اور یہ 2-3 ہزار کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ اس کی توقع کے خلاف وہ شدید مشتعل ہوتے ہوئے تفتیش پر اتر آیا تھا۔ جب اس نے
گلوگیر لہجے میں کہا۔ میں ایری غیری ضرور ہوں پر آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہی ہوں زیب، میرے یقین کریں مجھے آپ کی ذات سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں، بس میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا اپنا کاروبار ہوگا تو ملازمت کی ذلت نہیں اٹھانی پڑے گی، پھر میں آپ کو قرض دے رہی ہوں، جب آپ کا کاروبار اچھا چل جائے تو آپ مجھے میرے پیسے واپس لوٹا دیجیے گا، اور یہ 3,000 روپے میں نے گھریلو خرچے سے تھوڑا تھوڑا کر کے بچائے ہیں، کچھ محلے والوں کے کپڑے سلائی کرتی ہوں۔ بولتے بولتے وہ ایک دم سے رو پڑی تھی، پھر فوراً ہی اپنی آنکھیں رگڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں کہا، کوئی فرمائش نہیں کی، بس یہ پہلی اور آخری خواہش ہے میری، پلیز اسے پوری کر دیں، میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ زہیب علی حسن کا دماغ اس وقت گھوم رہا تھا، ایک وہ عورت تھی جس نے اسے انسان سے حیوان بنا دیا تھا، اور ایک یہ عورت تھی جو قدم قدم پر اپنی تحقیر کے باوجود اس حیوان سے انسان بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگ کر اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا، پھر ہر پہلو ہر زاویے سے وہ بے حد اچھی ثابت ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے دھیان پان سے کمزور لڑکی سے ہارنا نہیں چاہتا تھا، پر ہار گیا تھا۔ اگلے بہت سے روز اس نے غور و فکر میں بسر کرنے کے بعد بالآخر اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، کیونکہ اب وہ خود بھی مزدوری کرتے کرتے خاصا اکتا گیا تھا۔ نور العین کی توقع کے عین مطابق ابتدا ہی سے اس کا اسٹور شاندار طریقے سے چل پڑا۔ چونکہ یہ علاقہ مقامی آبادی سے تھوڑا ہٹ کر تھا، لہٰذا یہاں کے لوگوں کو عام روزمرہ کی اشیاء خریدنے کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا۔ اب جو زہیب نے وہاں اپنا اسٹور کھولا تو سب اسی سے اشیاء خریدنے لگے۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے اس کا یہ کاروبار خاصا ترقی کر گیا۔ پچھلے کئی دنوں سے نور العین کا مقام اس کے دل میں بہت بڑھ گیا تھا۔ نہ صرف اس نے حسن سلوک سے اس کی ذمہ داریاں بانٹ لی تھی، بلکہ اس کا خیال بھی بہت سے زیادہ پہلے سے زیادہ رکھنے لگی تھی۔ اس کی چھوٹی سی بیٹی جو اب پاؤں پاؤں چلنے لگی تھی، اب اس کے وجود کی اتنی عادی ہو گئی تھی کہ اگر ایک پل کے لیے بھی نور اسے دکھائی نہ دیتی تو وہ چلا چلا کر رونا شروع کر دیتی۔ بابا بھی ہر لمحہ اسے دعائیں دیتے ہوئے اپنی ماضی کی بھولی بسری یادیں اور باتیں اسی کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے۔ ایک طرح سے وہ اس گھر کے لیے لازم و ملزوم ہو کر رہ گئی تھی۔ زہیب کو اسٹور کے لیے پیسے دیتے وقت جب اس نے اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتاری تو اس کی آنکھیں لمحہ بھر کے لیے آنسوؤں سے بھر آئی تھی، کیونکہ یہ بالیاں اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ یہ بالیاں اس کی ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے کانوں میں ڈالی تھی۔ اس نے اکثر اپنی ماں کو بتاتے ہوئے سنا تھا کہ تقسیم ہند کے وقت جب ان کے تمام گھر والے آگ کی نظر ہو گئے تو وہ بمشکل اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ پاکستان پہنچی تھی، مگر یہ بالیاں انہوں نے کسی بھی صورت میں اپنے کانوں سے الگ نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ اپنی شادی پر بھی وہ یہی بالیاں کانوں میں پہنے اس کے باپ کے گھر آئی تھی، جو رشتے میں اس کے چاچا زاد تھے۔ نور العین کو یہ بالیاں بہت عزیز تھی، مگر اس نے زہیب کے اچھے مستقبل کے لیے انہیں دان کر دیا۔ زہیب اب زیادہ کام کی وجہ سے اکثر رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا، تب تک وہ جا کر اس کا انتظار کرتی۔ اس روز بھی وہ خاصی دیر سے گھر واپس آیا تو نور العین جا کر اس کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے تم سے، رات کو اتنی دیر تک جا کر میرا راستہ نہ دیکھا کرو، پھر کیوں نہیں سمجھتی ہو تم؟ ہر روز کی طرح وہ آج پھر سے اسے تابع دار پا کر جھنجھلا گیا تھا، جب وہ ڈٹھائی سے مسکراتے ہوئے بولی، تم سے بھی کتنی بار کہا ہے میں نے کہ تمہارا خیال رکھنا مجھے اچھا لگتا ہے، پھر خواہ غصہ کرنے سے فائدہ۔ میں اس وقت بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں نور، تو نہ کرو، میں کون سا تمہاری منت کر رہی ہوں، لو آج میرے ہاتھ کی بنی کڑھائی کھاؤ، کیا یاد کرو گے تم بھی؟ یہ خالد زہیب کا انداز تھا، مگر پچھلے کچھ عرصے سے نور العین اسی کے انداز میں اس سے بات کر رہی تھی۔ زیب ایک سوال پوچھوں، سچ سچ جواب دو گے؟ اچانک اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا تو پانی کی کلی کرتا زہیب علی حسن فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جو تمہاری بیگم تھی، یمنا کی ماں، کیا سچ مچ تم اس سے بہت پیار کرتے تھے؟ زہیب کو اس سے اس سوال کی توقع نہیں تھی، تبھی وہ کچھ پل خاموش رہنے کے بعد سرد آہ بھر کر لقمہ توڑتے ہوئے بولا، نہیں، مجھے صرف اچھی لگتی تھی وہ، مگر دل میں اپنا یہ مقام بھی اس نے نہیں رہنے دیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کے جواب پر ایک عجیب سا اطمینان نور العین کے چہرے کو روشن کر گیا تھا۔ اچھا سنو، تم ماشاء اللہ سے صحت مند جوان ہو، پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ نور العین اس کے چہرے پر بکھرنے والی بیزاری واضح دیکھ سکتی تھی، تبھی دہل کر بولی، توبہ استغفار، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟
یہ سب کچھ جو آپ کو حاصل ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ زیب ذرا سوچئے، خدا نخواستہ آج آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس میں آپ کی کوئی آنکھ، ناک، کان، بازو، ٹانگ ضائع ہو جائے تو کون ہے جو آپ پر ترس کھا کر یہ سب چیزیں آپ کو دے دے گا؟ اس ملک میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں زیب جو فاقوں سے مر رہے ہیں، جنہیں آرام کے لیے گھر کی چھت بھی میسر نہیں، تو کیا وہ سب آپ کی طرح خدا کے وجود سے غافل ہو جائیں؟ وہ پیاری ہستی کی جن کے لیے یہ پوری کائنات بنائی گئی، کیا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کئی کئی دن فاقے میں گزارتے اور پیٹ پر پتھر باندھے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کو ان کی بھوک کا علم تک نہ ہو۔ ہم تو ان کی امت سے ہیں زیب، ہم تو ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، پھر یہ شکوے شکایتیں، یہ غصہ کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ اتنے ہی خوددار ہیں آپ تو کیوں کھاتے ہیں اس اللہ کا دیا جس کا شکر ادا کرنے کا آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے؟ کیوں جی رہے ہیں آپ اس کی دی ہوئی زندگی؟ اگر آپ اس کی رحمتوں سے آشنا ہی نہیں، دنیا کا ہر رشتہ جھوٹا ہے زیب۔ ہماری محبوب سے محبوب ترین ہستی ہمیں عذاب قبر سے نجات نہیں دلا سکتی، پل صراط کے امتحان سے نہیں گزار سکتی، جان کنی کی تکلیف سے نہیں جان بچا سکتی۔ اگر ان عذابوں سے کوئی ذات چھٹکارا دلا سکتی ہے تو وہ ذات صرف اللہ کی پاک کی ذات ہے۔ اگر روز محشر کسی کی محبت ہمارے کام آ سکتی ہے تو وہ محبت صرف اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آپ کچھ سمجھتے کیوں نہیں زیب؟ زبردست تقریر، بہت اچھی کر لیتی ہو تمہیں تو کسی اسکول کالج میں ڈبیٹر ہونا چاہیے تھا۔ کھانا کھا کر برتن سمیٹتے ہوئے اس نے نورالعین کی باتوں کو ہوا میں اڑایا تو وہ دکھ سے کٹ کر رہ گئی۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میری باتیں آپ کے دل پر اثر نہیں کر سکی۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت سے نوازتا ہے اور جس دل پر چاہے گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے۔ اگر آپ خود ہی اپنا بھلا نہیں چاہتے تو کوئی اور آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ پھر بھی ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کسی چیز کی طلب کریں اور وہ چیز سوائے خدا کی پاک ذات کے اور کوئی آپ کو نہ دے سکتا ہو، تب آپ کو اس پاک ذات کے حضور ضرور گڑ گڑانا پڑے گا۔ دیکھ لینا آپ۔ چلو دیکھ لیں گے، فی الحال تو تم یہ برتن لے جاؤ، مجھے بہت سخت نیند آ رہی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ چارپائی پر لیٹ گیا تو نورالعین بجھے دل کے ساتھ برتن اٹھا کر کچن کی طرف چلی آئی۔ پھر رو رہے ہیں بابا؟ نورالعین کی آواز نے ایک مرتبہ پھر انہیں یادوں کے جنگل سے نکال لیا تھا۔ شام کے دھندلاکے اب رات کی تاریکی میں ڈھل رہے تھے۔ اس روز ان تینوں نے ہی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا۔ اگلے روز خوب بارش ہوئی تھی۔ صبح سے لے کر رات گئے تک بارش کا سلسلہ جاری رہا تھا۔ بابا اور وہ تو رات کمرے میں سو گئے تھے مگر زہیب ساری رات باہر صحن میں بارش میں بھیگتا رہا۔ نتیجن صبح بابا نے اس کام پر جانے کے لیے اٹھایا تو اس کا پورا وجود تیز بخار میں جل رہا تھا۔ نور بیٹی دیکھو تو زیب کو کتنا تیز بخار چڑھ آیا ہے۔ وہ ایسے ہی تھے ذرا سی تکلیف پر ازحد پریشان ہو جانے والے۔ تاہم نورالعین اپنے بستر سے نکل کر باہر صحن میں اس کی طرف آئی تو وہ واقعی بے سود پڑا تھا۔ پھر وہ بابا کا حوصلہ باندھتے ہوئے بولی، آپ فکر مت کریں بابا، شاید رات بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بخار چڑھ آیا ہے۔ کسی کی مانتے بھی تو نہیں ہیں یہ۔ بہرحال آپ سکون سے نماز پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں، تب تک میں کسی بچے کو بھیج کر یہ نکڑ والے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کروا لیتی ہوں۔ اس کے تسلی دینے پر بابا کا حال کچھ بہتر ہوا تھا۔ وہ گھر سے نماز کے لیے نکلے تو نورالعین نے زہیب کو زبردستی باہر صحن سے کھڑا کر کے اندر کمرے میں بابا کے بستر پر لٹا دیا۔ وہ نماز سے فارغ ہوئی، پھر محلے کے کسی بچے کو بھیج کر گلی کے نکڑ والے ڈاکٹر کو ان کے گھر سے بلوا لیا۔ ڈاکٹر نے آ کر ضروری چیک اپ کے بعد کچھ دوائیوں کے نام لکھ دیے اور اپنی فیس بٹور کر چلتے بنے۔ تب نورالعین گھریلو اشیاء کی خریداری کے لیے رکھے پیسوں سے زہیب کے لیے دوائیاں منگوائیں اور گرم گرم چائے بنا کر کیک بسکٹ وغیرہ کے ساتھ زہیب کے پاس چلی آئی، جو آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ زیب یہ ناشتہ کر لیں پلیز، میں آپ کو دوا کھلا دیتی ہوں، ڈرتے ڈرتے اس نے کہا تھا۔ جواب میں وہ اسی پوزیشن میں لیٹا تلخ لہجے میں بولا، مجھے تمہاری تیمارداریوں کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ تم یہاں سے۔ میرے ساتھ ایسے مت کرو زیب پلیز۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس کی آنکھیں کیوں بھر آئی تھی۔
تاہم اس کی ریکویسٹ پر زہیب علی حسن نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر سرخ سرخ غلافی نگاہوں سے ایک نظر ضرور اسے دیکھا تھا۔ آپ کو بہت تیز بخار ہے، یہ ناشتہ کر لیں پلیز۔ اس کی سرخ نگاہیں خود پر مرکوز پا کر کپکپاتے لہجے میں اس نے پھر التجا کی تھی۔ تبھی وہ نگاہیں پھیر کر بولا، اوکے رکھ دو یہ سب یہاں، ابھی چائے پی لو پھر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اف، ایک تو یہ مصیبت مفت میں گلے پڑ گئی ہے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس سے۔ اب کہ وہ سخت جھنجھلاتے ہوئے بستر پر اٹھ بیٹھا تو نورالعین اسے چائے کا کپ تھما کر یوں ہی مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس روز زیب نے دن بھر اسے کولوں کے بیل کی طرح کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بظاہر وہ بابا کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا، مگر اس کی نظریں برابر نورالعین کے پھرتی سے چلتے ہاتھ پیروں پر تھی۔ صبح کا ناشتہ بنانا، بچی کے لیے الگ سے دودھ گرم کر کے فیڈر بنانا، اس کی نیپیاں چینج کرنا، پورے گھر کی صفائی کے بعد پوچھا لگانا، برتن اور کپڑے دھونا، وہ تو بس شدائیوں کی طرح اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اب آپ کا بخار کیسا ہے زیب؟ دوپہر کے قریب کہیں جا کر اسے فرصت ملی تو وہ زہیب علی حسن کے پاس آئی تھی۔ جواب میں وہ دھیرے سے پلکیں مونتے ہوئے بولا، اب ٹھیک ہے؟ کیا خاک ٹھیک ہے؟ صبح سے ایک بار بھی آپ نے مجھ پر کوئی چوٹ نہیں کی، کوئی ایک دل دکھانے والا فقرہ بھی نہیں کہا، پھر سب ٹھیک کیسے ہوا؟ اس کے مختصر جواب پر وہ فوراً تڑخ کر بولی تھی۔ جواب میں زہیب نے قدرے چوک کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ ویسے گھور گھور کر میری طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ کس قدر اعتماد لہجہ تھا اس کا، وہ حیران نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا۔ کتنا منع کیا تھا رات آپ کو باہر صحن میں نہ سوئیں، پر نہیں جی، آپ پر تو برا بننے کا بھوت سوار ہے۔ اب دیکھ لیا نا نتیجہ، کتنا تیز بخار چڑھایا ہے آپ کو۔ شٹ اپ، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پٹر پٹر بولنے پر شدید خائف ہوتے ہوئے اس نے ڈانٹا تھا، جب وہ مسکرا کر بولی، اب ان خوش فہمیوں کے گرداب سے باہر نکل آئیں زہیب صاحب، لڑکیاں کوئی ڈال پر پکا آم نہیں ہوتے جو خود بخود ٹوٹ کر آپ کی جھولی میں گرتی رہیں۔ ویسے بھی آپ میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ خواہ مخواہ فری ہو جاؤں، اوکے؟ زہیب نے آج تک ایسی بااعتماد عجیب لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ تبھی رخ پھیر کر پہلو بدل گیا تو وہ پھر بول پڑی، دوپہر میں آپ کے لیے دال چاول بنائے ہیں، میں نے وہ کھا لیں پھر دعا لے لیجیے گا۔ اس بار اس کا لہجہ قدرے سنجیدہ تھا۔ عین اسی پل اس کی چارپائی کے ساتھ بندھے جھولے میں پڑی اس کی چھوٹی سی بیٹی جاگ گئی اور اس نے جاگتے ہی زور زور سے رونا شروع کر دیا تو نور لپک کر اس کی طرف بڑھی۔ اپنی بیٹی کو خود سنبھال سکتا ہوں، میں اسے تمہارا عادی بنانا نہیں چاہتا۔ اس بار نورالعین کے دل پر سچ مچ چوٹ لگی تھی، مگر وہ کسی بھی قسم کا گلہ کیے بغیر خاموشی سے کچن میں پلٹ آئی۔ اب زہیب علی حسن کے لیے اپنی بیٹی کو چپ کروانا امتحان ہو گیا۔ ہر طریقہ کر دیکھا، مگر وہ تو جیسے چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تب نہایت بے بس ہو کر اسے نورالعین کو آواز دینی پڑی تھی، نور پلیز اسے مصیبت کو سنبھالو، مجھ سے چپ نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو کچن میں اس کے لیے دال چاول نکال رہی تھی، مسکراتی ہوئی کمرے میں آئی اور زہیب کے ہاتھوں سے بچی کو لے لیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ بچی اس کے پاس آتے ہی فوراً چپ ہو گئی تھی۔ دنیا میں محبت سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے زیب صاحب، یہ وہ ہتھیار ہے جو بد سے بدترین دشمن کو بھی زیر کر دے، مگر افسوس آپ اس ہتھیار سے خالی ہیں۔ آج پہلی بار وہ لڑکی پرت در پرت اس پر کھل رہی تھی اور وہ مبہوت سا اسے دیکھتے جا رہا تھا۔ دن جیسے تیسے کر کے ڈھل گیا تھا، رات میں اس کے بخار کی شدت بھی کم ہو گئی تھی، مگر پھر بھی وہ رات بھر وقفے وقفے سے اٹھ کر اپنا سرد ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے ہوئے اس کے بخار کی حرکت چیک کرتی رہی تھی۔ رات 12:30 بجے کے قریب کسی مہربان مسیحا کی طرح اس نے پورے ذمہ داری کے ساتھ اسے دوا کھلائی تھی، پھر کمبل اچھی طرح اس کے گرد لپیٹ کر واپس پلٹ گئی تھی۔ عورت کا یہ مہربان روپ زہیب علی حسن نے پہلی بار دیکھا تھا، تبھی وہ ساری رات جاگ کر اس کے متعلق سوچتا رہا۔ اگلی صبح کا سورج چڑھا تو اس کی طبیعت کافی بہتر تھی، تبھی وہ بابا کے مسجد جانے کے بعد خود بھی کام پر جانے کے لیے بستر سے نکل آیا۔ باہر صحن میں ہی وہ جائے نماز پر بیٹھی انہماک کے ساتھ خدا سے دعا کر رہی تھی، اے اللہ، تو اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے، تجھے تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کا واسطہ، ہم سب کو اپنی پناہ و ایمان میں رکھ، اس گھر کے سب مکینوں کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے مولا۔
ہمیں سیدھے راستے پر گامزن فرما، ہم پر اپنا رحم کر، میری بہن کی عزت و جان کی حفاظت فرمانا ہے اللہ۔ اپنے رحم کے صدقے زہیب کو صحت دے دے، اس بہتر روزگار عطا فرما، اس ملک پر اپنا رحم فرما، ہم سب کو ہدایت بخش دے مولا، ہمارے ایمان و سکون کی حفاظت فرما۔ اس کی لرزتی پلکیں بند تھی اور آنسو تو اتر سے گالوں پر بہہ رہے تھے، تواتر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑا زہیب علی حسن ایک ٹرانس کی کیفیت میں اس پیاری سی لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ محسوس ہو رہی تھی۔ دمکتی گوری رنگت پر کڑی ساتواں ناک، گلاب کی پنکھڑیوں سے مشابہ ترشے ہوئے لب، موٹی موٹی غلافی آنکھیں، دھمکتی ہوئی پیشانی، واقعی اس کے قابل تھی کہ اس سے ٹوٹ کر پیار کیا جاتا۔ ارے آپ اتنی صبح کو کہاں جا رہے ہیں؟ وہ گم سم کھڑا تھا جب نورالعین جائے نماز سمیٹ کر سیدھی اسی کی طرف چلی آئی۔ جواب میں وہ جیسے اس کی ذات کے شہر سے باہر نکلتے ہوئے نظریں جھکا کر بولا، کام پر جا رہا ہوں، پہلے ہی 2 دن کا حرج ہو گیا ہے، لیکن آپ کی طبیعت ابھی مکمل طور پر ٹھیک تو نہیں ہوئی ہے۔ تو کیا ہوا؟ بہت سخت جان ہے میری، اتنی جلدی مرنے والا نہیں ہوں میں۔ ویسے بھی یہ امیروں کے چونچلے ہیں، غریبوں کو تو ہر حال میں بس کام چاہیے۔ قدرے سرد لہجے میں کہنے کے ساتھ ہی وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا تو نورالعین افسوس سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس روز عصر کے بعد وہ بابا کے سر میں تیل ڈال کر ہلکی ہلکی مالش کر رہی تھی جب اچانک انہوں نے پوچھا، بیٹی تم نے آج تک اپنے گھر والوں کے بارے میں تفصیل سے کچھ نہیں بتایا، کون کون ہے تمہارے گھر میں؟ یوں ہی بات چیت کے لیے انہوں نے پوچھ لیا تھا۔ جواب میں درد کی ایک شدید لہر جیسے نورالعین کے پورے وجود میں سرایت کر گئی، جانے کہ سب کے عالم میں اس نے انہیں اپنی زندگی کی مکمل حداد سنائی تھی، جسے سن کر بابا عبداللہ کی آنکھیں بھی لمحہ بھر کے لیے آنسوؤں سے بھر آئی تھی۔ بابا اب آپ محسوس نہ کریں تو میں آپ سے کچھ پوچھوں؟ اپنی آنکھیں رگڑ کر اس نے بابا عبداللہ سے سوال کیا تھا۔ جواب میں انہوں نے آہستہ سے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ بابا مجھے اپنی حقیقی بیٹی سمجھتے ہوئے سب کچھ سچ سچ بتائیے گا، کیونکہ میں آپ کی آنکھوں میں دم توڑتی اداسی دیکھتے دیکھتے تھک گئی ہوں۔ پلیز بتائیے نا بابا، کون تھی وہ جس کی محبت آج تک یاد کی صورت آنسو بن کر آپ کی آنکھوں سے چھلک رہی تھی؟ نورالعین کے غیر متوقع سوال نے ایک لمحے کے لیے انہیں شاک کر ڈالا تھا، تاہم اگلے ہی پل وہ جیسے درد بھری یادوں کے بہاؤ میں بہتے ہی چلے گئے۔ اس کا نام مریم تھا بیٹی، میرے ہی گاؤں میں رہتی تھی، ہم دونوں کے گھر بھی پاس پاس تھے۔ میں ان دنوں 12ویں جماعت میں نیا داخل ہوا تھا جب ایک روز کالج سے سائیکل پر گھر واپس آتے ہوئے اس پر میری نگاہ پڑی تھی۔ زمانے میں لڑکیاں برقع اوڑھ کر کسی بھی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں اپنی دنیا میں مدہوش رہنے والا نوجوان تھا، یار دوستوں کی محفل اور پڑھائی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی کہ ارد گرد توجہ دیتے یا کسی لڑکی کے بارے میں سوچتا۔ میرے دوست کئی بار مجھ سے کہہ چکے تھے کہ محلے کی فلاں لڑکی مجھ پر مرتی ہے، مگر میں ان کی باتوں کو سنجیدگی سے نہ لیتا۔ نتیجن اس روز وہ خود کھل کر میرے سامنے آ گئی، ریشمی برقعے میں ملبوس، تانگے کی پچھلی سیٹ پر اکیلی بیٹھی۔ وہ مجھے اپنے پیچھے سائیکل پر آتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نگاہ بھی اس کی طرف اٹھی تو جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ سچ کہتا ہوں بیٹی، میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا مکمل حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی میری آنکھیں جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی، مگر میری محویت دیکھ کر اس حسن مجسم نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے فوراً نقاب گرا دیا۔ اس دن کے بعد میرا ایک ایک پل جیسے کانٹوں پر بسر ہونے لگا، بھوک، پیاس، نیند، آرام سب ختم ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے لیے صحت بھی متاثر ہو گئی تھی، یار دوست الگ بے رخی کا گلہ کرنے لگے تھے، مگر فی الحال کسی کو اپنی کیفیت بتا کر اپنا مذاق بنانا نہیں چاہتا تھا، سو خاموشی سے اندر ہی اندر خود جلتا رہا۔ نتیجہ نکلے کچھ ہی روز میں مجھے تیز بخار چڑھ آیا، تب وہ ہمارے گھر آئی تھی۔ ماں سے اس کی بڑی دوستی تھی، لہٰذا کچھ دیر تک ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ اندر کمرے میں میرے پاس چلی آئی۔ میں اس وقت اس کی تصویر میں تصور میں گم دونوں آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا ہوا تھا، جب اس کے قدموں کی آہٹ پر فوراً چونک کر آنکھوں سے بازو ہٹاتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں؟ اسے اپنے گھر میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مجھے اپنی بصارتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جب وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی، ہاں میں یہاں تمہارے گھر کے ساتھ ہی تو رہتی ہوں، پر تمہیں خود سے ہٹ کر کسی اور کی طرف دیکھنے کا ہوش ہو تب نہ۔ لیکن ایک بات ہے، دیکھ لو، میرے ایک ہی جلوے نے تمہارے چاروں شانے چت کر دیے۔ وہ عام سی لڑکی نہیں تھی بیٹی، بہت عجیب لڑکی تھی وہ، پل میں تولا پل میں ماشا، نہایت حسین، نہایت سمجھدار،
ذہین و فطین اور نہایت چالاک، مجھے فقط چند ہی روز میں اس نے اتنی چالاکی سے قابو کیا تھا کہ میں اپنے طور پر پھڑپھڑا بھی نہیں سکا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔